الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ یا کریم جو پڑھا جائے سنا جائے اس کو قبول فرما۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر والیوم 3 پیج نمبر 131 پر اعمال کا بدلہ ملنے کے یقین کے باب میں حضرت ابو اسما رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو بھی برا کام کریں گے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا آپ لوگوں پر جو ناگواریاں دنیا میں ناگواریاں دنیا میں دیکھتے ہو یہ برے اعمال کا بدلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، آپ لوگ جو دنیا میں ناگواریاں دیکھتے ہو یعنی تکلیفیں دیکھتے ہو یہ دنیا میں برے اعمال کا بدلہ ہے، اور اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ابی شیبہ کی روایت ہے اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، تم دنیا میں جو ناگواریاں دیکھتے ہو وہ برے کاموں کی وجہ سے پیش آتی ہیں، اور نیک کاموں کا بدلہ جمع کیا جا رہا ہے جو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ کی اس کتاب کی آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں سورہ شورى میں ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو اے گناہ گاروں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس تھا تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو شخص برا کام کرے گا تو اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا کوئی یار مددگار نہ ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 123۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، مجھ پر جو آیت نازل ہوئی کیا وہ میں تمہیں نہ پڑھا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور پڑھا دیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت پڑھا دی۔ یہ آیت سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی وجہ سے میں نے انگڑائی لی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے یا رسول اللہ جس نے برے اعمال نہ کیے ہوں، اور ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر، تمہیں اور مومنوں کو برے کاموں کا بدلہ تو دنیا ہی میں مل جائے گا، اور تم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور دوسروں کے گناہ کو جمع کیا جاتا رہے گا، اور انہیں ان گناہوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بشارت بھی دی۔ ترمذی کے اندر ہے روایت یہ۔ اس کے بعد آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، من یعمل سوءا یجزى به والی آیت کے بعد حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارا حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی برا کام کیا اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ تم تھکتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں کوئی مصیبت پیش نہیں آتی؟ میں نے کہا جی یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی گناہ کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ احمد کی روایت ہے۔ حضرت محمد منتشر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اللہ کی ایک ایسی کتاب کی ایک ایسی آیت معلوم ہے جو بہت سخت ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اسے کوڑا مارا، یعنی ظاہری الفاظ جو تھے قرآن کے ادب کے خلاف تھے، اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نے اس آیت کی گہری تحقیق کر لی ہے جس کی وجہ سے تم اس کے سخت ہونے کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا جس آیت کا تم نے کل ذکر کیا تھا وہ کون سی ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ آیت شورى کی جو آیت تھی، سورہ نساء کی جو آیت تھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، لہٰذا ہم میں سے جو کوئی بھی برے کام کرے گا
اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہمیں کچھ عرصے تک پریشانی کی وجہ سے کھانا پینا بالکل اچھا نہ لگتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رعایت والی آیت نازل ہو کر دی جس سے ہماری پریشانی ختم ہوئی، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا۔ یعنی جب انسان سے کوئی برا عمل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے، معافی طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ حضرت ثعلبہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن سمرہ بن حبیب بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں قبیلے کا ایک اونٹ چوری کیا ہے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر پتہ کرایا، انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اونٹ گم ہے۔ چنانچہ حضور کے فرمانے پر حضرت عمر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نیچے گر گیا اس وقت انہوں نے دیکھ کر کہا، میں انہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو خطاب کر کے کہا کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا، ورنہ تو نے میرے جسم کو جہنم میں داخل کرنے کا ضرور ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی جب ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جدا کر دیا کیونکہ تو نے تو مجھے جہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک بیماری تھی، ان کے چند ساتھی ان کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا آپ کے جسم میں جو بیماری ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت رنج اور صدمہ ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو بیماری دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بیماری تم دیکھ رہے ہو وہ گناہ کی وجہ سے ہے، اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں تو وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ ہمارا محاسبہ نہ فرمائے بلکہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ حیات الصحابہ کے والیوم 3 کے اندر پیج نمبر 536 کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دینے کے باب میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما کیونکہ جب بھی میں نے انہیں صدقہ دینے کے لیے بلایا وہ ہمیشہ میرے پاس صدقہ لے کے آئے، طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کے ہاتھ کے کاروبار میں برکت عطا فرما، طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 1 دینار دے کر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بھیجا، میں نے 1 دینار میں جو جانور خرید کر 2 دینار میں بیچ دیا، پھر 1 دینار کی بکری خریدی اور 1 دینار لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جو دینار تم لائے ہو اس کو صدقہ کر دو۔ اب جو پچھلی والی روایت تھی اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر یہ آگے حدیث آ گئی۔ اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، نیچے گر جایا کرتا تھا، میں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت کا اثر کہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دے، چنانچہ میں اس دعا کے بعد کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خلصہ بت والا گھر گرا کر مجھے راحت نہیں پہنچاتے، یعنی ایک بت کا نام تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جا کر یہ بت گرا کر میرے دل کو سکون نہیں فرماتے۔ یہ زمانے جاہلیت میں قبیلے خشعم کا ایک گھر تھا جسے یمنی کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گھوڑے سے گر جاتا ہوں، پھر پچھلی والی حدیث کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرے والد ہم دونوں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے تھے، اتنے میں سامنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر پر تشریف لائے۔ میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے گھر
نہیں آتے اور کھانا کھا کر ہمارے لیے برکت کی دعا نہیں کر دیتے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لے گئے اور کھانا کھا کر یہ دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے رزق میں برکت نصیب فرما. طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر ہم ہمیشہ اللہ کی طرف سے رزق میں وسعت ہی دیکھتے تھے. حیات الصحابہ میں پیج 68 کے اوپر ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے سمندر کے اوپر جو ہے وہ دریاؤں کے اوپر اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے. اسی کے باب میں حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گھوڑے مسلمانوں کو لے کر پانی پر تیرتے رہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور حضرت سعد کہہ رہے تھے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارے لشکر میں بدکاری اور گناہ اتنے نہیں جو نیکیوں پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دوستوں کی مدد کریں گے اور اپنے دین کو غالب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اسلام ابھی نیا ہے اور اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے آج سمندر اور دریا ایسے مسخر کر دیے گئے ہیں جیسے ان کے لیے خشکی مسخر تھی. غور سے سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے, مسلمان جیسے دریا میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں ایسے ہی اس دریا میں فوج در فوج نکل بھی جائیں گے. چنانچہ مسلمان دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے چھا گئے کہ پانی کسی جگہ نظر نہیں آ رہا تھا اور خشکی پر چلتے ہوئے جتنی باتیں آپس میں کرتے تھے اب اس سے زیادہ باتیں کر رہے تھے. اور جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمان آخر میں دریا سے باہر نکل گئے, نہ ان کی کوئی چیز گم ہوئی نہ ان میں سے کوئی ڈوبا. ابو نعیم کی روایت ہے. حضرت عثمان نہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان صحیح سالم دریا پار کر گئے, البتہ بارق چشمے کا رہنے والا ایک آدمی جسے غرقدہ کہا جاتا تھا وہ اپنے سر گھوڑی کی پشت پر سے نیچے گر گیا اور وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کی گھوڑی اپنی گردن کے بالوں سے پسینہ جھاڑ رہی تھی. گرنے والے صاحب پانی کے اوپر ہی تھے. حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام ان کی طرف موڑی اور اپنے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر کھینچتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی دریا کے پار ہو گئے اور لشکر میں سے کسی کی کوئی چیز بھی پانی میں نہیں گری, صرف ایک پیالہ گرا تھا جو ایک پرانی رسی سے بندھا ہوا تھا اور وہ رسی ٹوٹ گئی تھی اس لیے یہ پیالہ گر گیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا. پیالے والے کے جوڑی دار نے یعنی جو آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے جوڑی دار نے آر دلاتے ہوئے اس سے کہا کہ تمہارے پیالے کو تقدیر کا ایسا تیر لگا کہ وہ پانی میں گر گیا. پیالے والے نے کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے لشکر میں صرف میرے پیالے کو ہرگز نہیں لیں گے. چنانچہ دریا کی موجوں میں وہ پیالہ ساحل پر پھینک دیا اور گھاٹ کے پرنالے کے کنارے کے پہرا دینے والوں میں سے ایک آدمی کی نگاہ اس پیالے پر پڑی. اس نے اپنے نیزے سے اس کو اٹھا لیا اور جب سارا لشکر دریا پار گیا تو وہ پیالہ لے کر لشکر میں آ گیا اور پیالے کے مالک کو تلاش کرنے لگا اور آخر وہ مل گیا اور اس نے اپنا پیالہ لے لیا. ابو نعیم کی روایت ہے. آپ سوچئے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دی کہ اس کے رزق حلال کو اللہ تعالیٰ ایسی ضائع نہیں ہونے دیتے. یعنی ایک مسلمان کی سفر کے اوپر دریاؤں کے اوپر چلتے جا رہے ہیں, وہاں ایک کا پیالہ گرا ہے, دوسرے نے اس کو آڑ دلائی کہ تیرا پیارا سارے لشکر میں صرف تیرا ہی پیالہ گرا ہے اور انہوں نے کہا تابعی ہوں گے یا صحابی ہوں گے, انہوں نے کہا کہ میرا پیالہ اللہ تعالیٰ نہیں گما سکتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پیالہ بھی اس مومن مسلمانوں کا نہیں گرنے دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی وہ کرامتیں عطا فرمائی تھی جو دنیا والوں نے دیکھی اور لکھنے والے لکھ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب انشاءاللہ ویکنڈ کے اوپر ویک ڈیز کے اوپر نارمل جس طرح سیشن ہوتا ہے اسی طرح ہی ہوگا. السلام علیکم.